ہمارے کاشتکار کو جو ہمارا ریوٹ چلاتا ہے، ہمارا جو فش فارمر ہے، اس کو ماحول کے بارے میں، اور ہمارا جو شکاری ہے اس کو بہت پتہ ہے ہمارے ماحول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ آپ کو شکاری بتائے گا کہ جہاں جرند پرند ہوتے تھے وہاں اب کچھ نہیں رہا۔ ایک تو میں نے بتایا کہ ہم ہندو کش کراکرم ہمالیہ کی دیوار کے نیچے کھڑے نہیں، وہاں سے برف کے تودے جو ہیں وہ اگلی دہائیوں میں جو صدیوں میں جمع ہوئے تھے گرنے والے ہیں۔ عالمی سطح پہ دو لفظ عام ہیں، ایک میٹیگیشن کہ آئل اور گیس اور کوئلے کا استعمال کم کیا جائے، اور دوسرا اڈیپٹیشن۔ تو پاکستان کا میٹیگیشن میں کوئی ہاتھ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم سب چلڈرن آف دا مانسونز ہیں۔ ہم اس خطے میں 1.5 بلین لوگ اس لیے آباد ہیں کہ یہاں ہر سال مانسون آتے ہیں، تو اگر جو مانسون نہ آتے ہوتے تو ہم صحرا کی طرح۔ خدشہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ مانسون کی جو باقاعدگی ہے اس میں بھی خلل آ جائے۔ کبھی انڈیا سے بات کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ یہ ایکولوجیکل فلوز ریسٹور کی جائیں۔ کوئی اچھا سال آئے گا جب ہم انڈیا کے ساتھ بات کر سکیں گے، تو اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، اور نیشنل مائیگریشن میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کلائمیٹ چینج کے ساتھ انٹرنیشنل مائیگریشن کے بھی مسائل ہیں۔ جب بنگلہ دیش ڈوبے گا تو پھر پوچھیں گے کہاں جاتے ہیں ان کے لوگ۔ وہ تو میگا ڈیلٹاز نے تو ڈوبنا ہی ہے، جس طرح مالدیو نے ڈوبنا ہی ہے۔ تو یہ بڑے سوال جو ہیں اگلی صدی کے لیے لوگوں کو دیکھنے ہوں گے، ڈیل کرنے ہوں گے۔ السلام علیکم، میں ایوب کتب ہوں اور کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں۔ وہاں سے پڑھ کے میں پاکستان آ گیا تھا واپس، اور یہیں 50 سال کام کرتا رہا ہوں ماحول کے شعبے میں، اور پہلے گورنمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ، پھر انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسیز کے ساتھ، اور آخری اپنے این جی او پائیدار میں۔ یہ سارا کام جو ہے ماحول کے شعبے میں ہی ہوا ہے۔ میں نے 2 بڑے ڈاکیومنٹ، پالیسی ڈاکیومنٹ جو آج کا موضوع ہے اس کے حوالے سے تیار کیے ہیں، ان کا میں پرنسپل آتھر ہوں۔ ایک نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی آف پاکستان جو فیڈرل کیبنٹ نے 1992 میں اپروو کی تھی، اور ایک نیشنل رسپانس اسٹریٹجی ٹو کلائمیٹ چینج جو منسٹری آف انوائرمنٹ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ 1993-94 میں مکمل کی تھی۔ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ ایک ماحولیاتی تبدیلی، ماحول میں ڈیگریڈیشن، تنزل، بد انتظامی، یہ مقامی یا شہری یا ملکی مسئلہ ہے۔ اور دوسری چیز ہے موسمیاتی تبدیلی۔ میں موسم کا لفظ پسند نہیں کرتا، یہ ویدر بھی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سیزن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کلائمیٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو میں ٹیکنیکل جو اس کا لفظ ہے انگریزی کا، اینتھروپوجینک کلائمیٹ چینج، یہ میں آپ کو اس کا تعارف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تبدیلی جو ہے یہ انسان کی سرگرمیوں سے یہ پیدا ہوئی ہے پچھلے 200 سالوں میں، جب سے صنعتی دور شروع ہوا ہے اور ایندھن کا استعمال بڑھ گیا ہے، کوئلے کا، تیل کا، گیس کا۔ تو اس کا جو فضلہ ہے وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے۔ یہ 2/3 جو ایٹماسفیئر میں کاربن ہے، کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے، وہ بڑھ گئی ہے۔ اس کی تعداد 280 پارٹ پر ملین ہوا کرتی تھی، اب 400 پارٹ پر ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسی سرگرمی کے ساتھ ساتھ زمین کے استعمال میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ جہاں جنگل ہوا کرتے تھے، جنگل کٹ گئے ہیں۔ جہاں چاول کی فصل کم ہوتی تھی وہاں
چاول کی جو کاشت ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور مال مویشی بڑھ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے میتھین گیس جو ہے وہ بھی ایک گرین ہاؤس گیس ہے۔ یہ دونوں جو گیسیں ہیں اور دیگر گیس مل کے ہمارے ایٹماسفیئر کو، ہماری ہوا کو گرم کر رہی ہیں۔ جو سورج کی شعاعیں آ رہی ہیں وہ واپس نہیں جا رہی، اس لیے ہمارا پلانٹ جو ہے وہ گرم ہوتا جا رہا ہے، اور پچھلی دہائیوں میں وہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ گرم ہو چکا ہے، اور مزید گرم ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس کے بہت اثر ہوں گے ہم سب پہ۔ جو گلوبل گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ اس وقت چین، یونائٹڈ اسٹیٹس، انڈیا اس کا لیڈر کنٹریبیوٹنگ نیشنز ہیں، مگر تاریخ میں دیکھیں تو یہ ویسٹ انڈسٹریل نیشنز، انہی کے مالیکیول جو ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کے، یہ ایٹماسفیئر میں سب سے زیادہ ہے، ان کا سب سے زیادہ اس میں ہاتھ ہے۔ پاکستان کا آٹے میں نمک برابر کا ہاتھ ہے۔ تو مگر ہم اس کے وکٹم ہم زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہم جس طرح گلوبل وارمنگ سے پولر آئس میلٹ ہو رہی ہے، اسی طرح ہم دنیا کے تیسرے پول ہندو کش کراکورم ہمالیاز کے نیچے بیٹھے ہیں، اور یہ بھی میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو اب آپ تصور کریں کہ ایک آدمی ہے، وہ ایک اونچی دیوار کے نیچے کھڑا ہوا ہے، بلکہ یہ تو 8,000 میٹر اونچی دیوار ہے، اس کے نیچے کھڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ہزاروں سال کی جمع ہوئی برف ہے جو اگلی دہائیوں میں پگھلنے والی ہے، وہ اس کے تودے گرنے والے ہیں ہم پہ۔ تو یہ اس لیے پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے کلائمیٹ چینج کا، مگر ہم اس کے کنٹریبیوٹر میں سے نہیں ہیں، دنیا کے باقی انڈسٹریل ممالک ہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ہم نے اپنے ماحول کو بہت بگاڑا ہے، اور کمزور بیمار آدمی کا حادثات میں شکار ہونا زیادہ ممکن ہے ایک تندرست آدمی کے بنسبت۔ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی تنزل، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تو یہ دو شعبے ہیں، ایک ہم کہتے ہیں گرین اور دوسرا کہتے ہیں براؤن۔ تو گرین کا ہے قدرتی وسائل کے ساتھ تعلق، اور براؤن کا ہے آلودگی کے ساتھ تعلق۔ تو پہلے جو گرین شعبہ ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ آزادی سے اب تک پاکستان کی آبادی 7 گنا بڑھ چکی ہے۔ تو مگر بدقسمتی سے آبادی میں تعلیم عام نہیں ہوئی، کوالٹی تعلیم کی کم رہی ہے، صحت لوگوں کی اتنی بہتر نہیں ہوئی، سکلز لوگوں میں نہیں آئیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے ایگریکلچر کے سائنسدانوں کا اور کاشتکاروں کا بہت شکریہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں نئے بیج دیے، اور کاشتکاروں نے ان کو اپنایا، کیمیائی کھادیں لگائیں، اور بہتر طریقوں سے اپنی فصلوں کی انہوں نے کاشت کیے، جس کی وجہ سے آج پاکستان میں قحط نہیں ہے۔ تو 7 گنا آبادی بڑھ گئی مگر قحط نہیں ہے۔ یہ اچھا پیغام ہے، مگر آگے جا کے میں بیان کروں گا، حدیں ہیں، حدود ہیں، وہ نزدیک آ رہی ہیں، ان کا میں تفصیل سے آگے جا کے بات کرتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں آلودگی کی طرف۔ تو آلودگی تو ہر جگہ ہے، اگر جو صنعت ہے تو وہ نکاس کھلا کر رہا ہے، ہوا میں اخراج کھلا کر رہا ہے،
व्हीकलें हैं तो वो व्हीकल एमिशन टेस्टिंग स्टैंडर्ड तो हैं, तो किसी को नहीं पता किसने वो नाफिज करने हैं, तो वो भी खुला धुआं छोड़ रही हैं। म्यूनिसिपैलिटी हैं तो वो जो गटर का पानी है वो खुला नदी नालों में जा रहा है। जो कचरा है वो आधा उठाया जाता है, आधा नहीं उठाया जाता। जो आधा उठाया जाता है वो खुला डंप किया कर देते हैं। कुल 3-4 लैंडफिल हैं मुल्क में जो काम कर रहे हैं। देहातों की बात करें तो अभी तक आबादी जो है खुले में पखाना करती है, तो वो फिर पेट की बीमारियां तो होनी, और बच्चों की बीमारियों का ये हाल है कि हमारे बच्चों की अमवात जो हैं वो बाकी साउथ एशिया के हवाले से दुगनी है। तो ये हमारे माहौल की सूरत हाल है। बारिशें तो होती रहती थी पहले भी। हमने पहाड़ों से लेके समुंदर तक बद इंतज़ामी ही बद इंतज़ामी है। तो पहाड़ जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं दुनिया के, और जियोलॉजिकली मोस्ट रीसेंट हैं। तो इनमें जो कटाव है उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है, और जो जहाँ घास फूस नहीं हो सकता उस सतह से ऊपर कुछ किया भी नहीं जा सकता इस कटाव के बारे में। ये तोदे गिरने ही गिरने हैं। मगर जो हमने ये हाईवेज बनाई हैं उन्होंने मज़ीद बिगाड़ा है इस सिचुएशन को। तो जो ट्री लाइन से नीचे वहाँ वाटरशेड मैनेजमेंट हो सकती है, और पाकिस्तान की कहानी जो है वो कुछ मिक्स्ड है। जहाँ अच्छे प्रोजेक्ट हुए वहाँ अच्छे काम हुए, गली प्लगिंग हुई पोटोहार में, और ये कटाव कम किया गया, ज़मीनें लेवल की गई, टेरेस बनाए गए, तो मांगला डैम की जो ज़िंदगी थी वो बढ़ाई गई। मगर तरवीला डैम जो है वो अगले दिहाइयों में सिल्ट अप हो जाएगा। जो अब हम आते हैं इंडस प्लेन्स में, तो वहाँ हमने जगह जगह लिंक कैनाल बना के, जगह जगह हमने मोटरवे बना के, तो पानी के निकास का सिलसिला ही बंद कर दिया। तो फिर अब उसने तो पानी ने तो जाना है कहीं, उसने टक्कर मारनी है, तो फिर जलालपुर पीर वाला तो होना ही होना है। बारिशों का इतना नहीं है, ये इंसान की बुरा माहौलियाती बंदोबस्त है पाकिस्तान में। जो क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर हैं वो बनते हैं हर अच्छे इंजीनियरिंग डिज़ाइन में, तो उनको बनना चाहिए था 50 साल के फ्लड के लिए, वो नहीं बनाए गए। अब माहौलियाती तब्दीली की वजह से 50 साल का फ्लड जो है हर 25 साल बाद आया करेगा, तो हमारा डिज़ाइन जो है वो नाकिस है। पाकिस्तान में जंगल की जो ज़मीन है वो 5% है, मगर जो इलाका किसी दरख्त के नीचे है वो सिर्फ 3% है, और जो क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, जिसको आप ऊपर से देखें तो दरख्त ही दरख्त नजर आए, वो सिर्फ 1 मिलियन हेक्टेयर है, 1% है। तो पाकिस्तान में जंगल तो हमने छोड़ा ही नहीं, जंगल तो हमने ये अरसे से काट के हमने अलग कर दिए। अब बात यह है कि हमने इसको ठीक कैसे करना है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में दरख्तों के साथ साथ घास, श्रबरी, बुशेस, झाड़ियाँ, इनका बहुत काम होता है। ये ज़मीन को सपोर्ट करती हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट मैंने बताया कहीं अच्छी है, मगर बहुत सारे इलाके पाकिस्तान के पहाड़ों में हैं जहां हम बच्चों को रेवड़ चढ़ाने के लिए भेज देते हैं। वो बेचारे बच्चे क्या करें, वो अपने देहात के इर्द गिर्द ही वो माल चढ़ाते हैं। वो फिर क्या होता है कि
وہ جو علاقہ ہے وہ بالکل ننگا ہو جاتا ہے. پھر 2-3 سالوں کے بعد وہاں تودے گرتے ہیں اور وہ ساری آبادی جو ہے وہ مٹی کے نیچے، راکس کے نیچے دب جاتی ہے. پھر لوگ روتے ہیں. تو یہ ہمارا پہاڑوں کا سلسلہ ہے. نہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، نہ اپنی آبادیوں کو محفوظ رکھتے ہیں. اگر جو ہمارا بزرگوں کا سلسلہ تھا کہ ہم ہر تیسرے چوتھے سال کے بعد ہر کھیت کو ناغہ دیتے، اس میں پھر سے گھاس پھوس اگنے دیتے، تو یہ سوشل ڈسپلن تھا بزرگوں کا جو ختم ہو گیا. اگر جو جاری رہتا تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا جو اب ہے. یہ مقامی ایشو ہے، یہ گلوبل ایشو نہیں ہے. یہ بالکل لاہور جو ہے وہ دلی کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے فار دا ورسٹ ایئر کوالٹی آف سٹیز ان دا ورلڈ. کبھی دلی آگے ہوتا ہے، کبھی لاہور آگے ہوتا ہے. تو مگر اس کا جو گلوبل وارمنگ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو میں نے بتایا کہ جو ڈرینیج کے مسئلے ہیں وہ شہروں میں یہی ہے کہ کچرا جو ہم نے ڈرینرز میں پھینکا ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے شہروں میں فلڈ زیادہ آتے ہیں. کراچی میں پہلے سے اور باقی شہروں میں بھی اب یہ بڑھنے شروع ہو گئے. تو جب تک ہم یہ ساری چیزوں کو ایک پورے نظام کے تحت نہیں بدلیں گے، نہیں ٹھیک کریں گے، تو یہ بڑھتے جائیں گے. مگر ان کا گلوبل کلائمیٹ چینج سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے مقامی شہری مسئلے ہیں. تو یہ ہم یاد کر لیں کہ پاکستان کا علاقہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ صحرا یا نیم صحرا ہے. ہم یہاں دریاؤں کی آبپاشی سے اپنی بیشتر فصل اگاتے ہیں، اور یہ ایک محدود علاقہ ہے پاکستان کا. پاکستان کی زمین کا 20% سے زیادہ نہیں جہاں فصلیں اگ سکتی ہیں. اس کے باہر فصلیں نہیں اگ سکتی، چراغ آئے ہیں. اس 20% زمین میں ہی سے ہم 25 کروڑ لوگوں کا پیٹ پال رہے ہیں. اب زمین بھی محدود ہے اور پانی بھی محدود ہے. جتنا پانی دریاؤں میں آتا ہے اوسط سال میں ہم اس کا 80-90% نکال کے تو نہروں میں اور نہروں سے کھالوں میں پہنچا رہے ہیں، اور اس سے ہماری آبپاشی ہوا کرتی تھی. اب وہ جو انگریز کا نظام تھا وارہ بندی کا، وہ اس سے ہر کھالے کی مڈ سے ٹیل تک پانی پہنچتا تھا. ہر ایک اپنا آدھا گھنٹے کا وارہ لے کے تو پھر پانی بند کر کے آگے جانے دیتا تھا. وہ نظام جو ہے اب وہ مفلوج ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے. خاص طور پہ یہ گنا اور چاول کے اگانے کی وجہ سے جو ہیڈ اینڈ مڈ کے فارمر ہیں وہ انہوں نے 80% پانی جو ہے وہ غصب کرنا شروع کر دیا. وہ ٹیل والے تو بیچارے ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہوتا. تو انہوں نے ٹیل والے لوگوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے یہ پہلے پیٹر پمپ لگائے گراؤنڈ واٹر سے اپنی فصلیں اگانے کے لیے. آج کل انہوں نے سولر پمپ لگا لیے ہیں. تو سولر پمپ سے وہ اپنی زمینوں کی آبپاشی کرتے ہیں. اس کا ایک نقصان ہے، جو زمین کا پانی ہے، جو زمین سے گراؤنڈ واٹر آتا ہے، اس میں نمکیات زیادہ ہوتی ہیں، اور ہمیں خدشہ ہے کہ ہم اپنی زمینیں برباد کر رہے ہیں سوڈیسٹی، الکلینٹی سے. اس کے علاوہ عجیب چیز ہے کہ ہماری زمینوں میں چکنائی جو ہے وہ کیمیکل فرٹیلائزر لگانے کے بعد ختم ہوتی جا رہی ہے. تو سوائل سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری 96% جو کراپ لینڈ ہے اس کی آرگینک میٹر کی ڈیفیشنسی ہے. بھائی ہم نے کاشتکاروں سے پوچھا اتنا مال ہے آپ کے پاس، تو یہ آپ کیوں نہیں یہ روڑی جو ہے یہ فصلوں پہ ڈالتے؟ تو جواب جو ہے بڑا دلچسپ آیا.
انہوں نے کہا اگر جو ہم ڈنگر رات باہر چھوڑ دیں گے تو وہ چوری ہو جائیں گے، رسا گیر ان کو لے جائیں گے، اس لیے ہم کو ان کو ڈیرے میں بند کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر وہ جو ہے روڑی وہ ڈیرے میں جمع ہوتی رہتی ہے، کون اس کو واپس کھیتوں میں لے کے جائے، مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے اور زمینوں کی چکنائی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تو حال ہے پاکستان کی اریگیٹڈ انڈس پلینز کا۔ تو یہاں سے باہر جو ہے وہ ہیں پاکستان کی چراگاہیں، ان کا اس سے بھی برا حال ہے۔ وہاں جو ہونی چاہیے گھاس پھوس وہ پوٹینشل سے 15%، اور کوئی اچھا پاسچر ہے تو 40%، تو وہ دے آر ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل ہے، اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بہت زیادہ بیمار جانور بہت کم فیڈ کو چیز کر رہے ہیں، تو یہ چراگاہیں تباہ ہوتی گئی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں۔ اور وہاں جو سولر پمپ ہے وہ تو بالکل پانی کا وہ نچوڑ کے ختم کر رہے ہیں، اور پانی نیچے کا نیچے جا رہا ہے، اور وہاں کی تباہی تو بالکل سامنے نظر آ رہی ہے۔ ہمارے کوسٹل ایریاز میں مینگرووز کا بھی یہی حال ہے۔ مینگرووز میں مچھیوں کی پرورش ہوتی ہے جوونائل سٹیج میں، اس لیے ہماری جو فشریز ہیں وہ بھی تباہ ہو رہی ہیں۔ یہ سب برے بندوبست اور تنظیم سازی ختم ہونے کی وجہ، ایک دوسرے کے ساتھ رکھ رکھاؤ ختم ہونے کی وجہ، یہ ہمارے بنیادی مسائل ہیں انوائرمنٹل مینجمنٹ کی۔ تو ہم کو نئی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی ضرورت ہے، کر رہے ہیں کاشتکار، کچھ سیکھ رہے ہیں۔ اب جو گندم ہے وہ پریسیجن ڈرلنگ سے بیجتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ کیمیکل فرٹیلائزر ڈالتے ہیں، تو اس سے وہ جھاڑ بڑھ رہا ہے، دگنا ہو گیا ہے پہلے سے، تبھی تو ہم کھا رہے ہیں۔ مگر یہ تو کاشتکاروں کی اپنی محنت ہے، جو ان کو ایک ماحول دینا ہے، جو نظام دینا ہے، جو عوام کی تنظیمیں یہ کام کرتی ہیں، وہ اتنی فعال نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ پاکستان انرجی کے لحاظ سے امپورٹر ملک ہے، اور ہم تیل اور گیس امپورٹ کرتے ہیں، ہمارے اپنے وسائل محدود ہیں، مگر پاکستان اپنی انرجی ضائع بھی کرتا ہے۔ بنگلہ دیش کے حوالے سے ہم 2 گنا انرجی استعمال کرتے ہیں 1 یونٹ جی ڈی پی کے لیے، اور سری لنکا کے حوالے سے ہم 2.5 گنا زیادہ انرجی استعمال کرتے ہیں 1 یونٹ جی ڈی پی پیدا کرنے کے لیے۔ تو ہمارا انتظامی ڈھانچہ جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اس ڈھانچے میں اگر جو ہم ڈی سینٹرلائزڈ سولر اور مائکرو ہائیڈل کو پروموٹ کریں تو شاید یہ جو کمزوریاں ہیں یہ کسی حد تک درست ہو سکتی ہیں۔ ونڈ انرجی جو ہے وہ پاکستان میں صرف ایک وہ دھابی جی گھاروں کا علاقہ ہے، وہاں کامیاب ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں پہلی بار انوائرمنٹل لا، پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈیننس 1983 میں نافذ ہوا۔ اس کے بعد سے بھرمار ہے ایکٹس کی، آرڈیننسز کی، لاز کی، اور پاکستان میں پہلی بار نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی 1992 میں بنی، جو پاکستان
ریو کی کانفرنس 1992 میں لے کے گیا، اور باقی سارے ملکوں نے تعریف کی کہ پاکستان نے اگلے 10 سال کے لیے جامع ایک منصوبہ تیار کیا ہے ماحول کو درست کرنے کے لیے اور پائیدار ترقی کے لیے۔ تو وہاں سے ہم نے آ کے پھر اگلے 10 سال کچھ بھی نہیں کیا، اس کے بعد ہماری ترجیحات بدل گئیں۔ اسی طرح ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ مل کے منسٹری آف انوائرمنٹ میں ایک نیشنل رسپانس اسٹریٹجی فار کلائمیٹ چینج بنائی۔ وہ پائنیئر اسٹریٹجی تھی، دنیا نے بڑی تعریف کی۔ اس کے بعد سے ہم ڈاکیومنٹ پر ڈاکیومنٹ تیار کرتے آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اگر جو میں گننا شروع کر دوں تو بڑی لمبی لسٹ ہو جائے گی۔ تو ہاں، ادھر ادھر فارن ایڈڈ پروجیکٹس پہ کام ہوا ہے، وہ کام مکمل ہو گئے ہیں، بوری بستر بند ہو گیا ہے اور پروجیکٹ بھی بند ہو گئے۔ تو ہم نے کبھی ماحول کو اپنی مین سٹریم نہیں کیا اپنے سسٹم میں۔ اگر جو آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تو ہمارے کاشتکار کو، جو ہمارا ریوٹ چلاتا ہے، ہمارا جو فش فارمر ہے، اس کو ماحول کے بارے میں، اور ہمارا جو شکاری ہے اس کو بہت پتہ ہے ہمارے ماحول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ آپ کو شکاری بتائے گا کہ جہاں جرند پرند ہوتے تھے وہاں اب کچھ نہیں رہا۔ تو بہت جو بھی شعبہ نیچر کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کو ماحول کے بارے میں، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بہت پتہ ہے۔ اس اویئرنیس کو عام کرنے اور پریکٹس میں لانے کے لیے بہت تبدیلی کی ضرورت ہے۔ میری لیٹ وائف عطیہ، وہ 30 سال بچوں کی ماحولیاتی تعلیم میں کام کرتی رہی، اور وہ بچوں کی تعلیم ایسے کہ ان کو لیکچر نہیں دینا، ان سے تعلیم میں ان کا کردار بیچ میں رکھنا، اور ان سے ماحولیاتی عمل، شجرکاری اور کوڑا ٹھکانے لگانا، کوڑا کم کرنا۔ تو میرے پاس پلندہ ہے تصویروں کا، جو خوبصورت خوبصورت چیزیں بچوں نے بنائی ہوئی ہیں، چیزوں کو پھر سے استعمال کر کے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ یہ بچے جایا کرتے تھے اپنے بزرگوں کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس، اور ان کو بتاتے تھے کہ میں نے پلاسٹک بیگ نہیں لے کے جانا دکان میں۔ یہ تبدیلی کا طریقہ ہے۔ تو 30 سالوں میں عطیہ کوئی 4 لاکھ بچوں تک پہنچی تھی 200 اسکولوں میں۔ تو انشاءاللہ وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ان میں سے بیج آگے لے کے جائے گا، اگلا جنریشن، اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ طریقہ ہے تبدیلی کا۔ بہت سارے، مگر میں 2 تک محدود رہوں۔ ایک تو میں نے بتایا کہ ہم ہندو کش کراکرم ہمالیہ کی دیوار کے نیچے کھڑے نہیں ہیں، وہاں سے برف کے تودے جو ہیں وہ اگلی دہائیوں میں، جو صدیوں میں جمع ہوئے تھے، گرنے والے ہیں، اور ایسے فلڈ آنے والے ہیں کہ جس کا کبھی طوفان نوح کے برابر کے فلڈ آنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے عالمی سطح پہ پلانٹ گرم ہو رہا ہے، تو گندم کی فصل کے سوئنگ سیزن میں زمین زیادہ گرم رہے گی، گندم کی جھاڑ جو ہے آدھی ہو جائے گی، تو شاید پھر ہمیں بھی سہارا کے ملکوں کی طرح قحط کا سامنا کرنا پڑے۔ اور بہت سارے ہیں، میں ان 2 تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں۔ عالمی سطح پہ 2 لفظ عام ہیں، ایک میٹیگیشن، کہ آئل اور گیس اور کوئلے کا استعمال کم کیا جائے، اور دوسرا اڈیپٹیشن۔ تو پاکستان کا میٹیگیشن میں کوئی ضروری نہیں ہے، اڈیپٹیشن کی ہم کو بہت ضرورت ہے۔ اور میں کہوں گا کہ جس طرح اور اچھے ملکوں نے کیا ہے، ہم کو بھی
کمیونٹی بیسڈ اڈیپٹیشن کو عام کرنا چاہیے. جو ہمارے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں وہ کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن کو عام کریں. مگر اس سے بھی زیادہ ضروری اور مین اسٹریم کوالٹی تعلیم، اچھی صحت اور لوگوں کو پروڈکٹیو سکلز، وہ صلاحیتیں جن سے وہ اگلے دور میں جی سکیں اور اس ملک کو بہتر راستے پہ لے جا سکیں. پاکستان نے 2017 میں ایک کلائمیٹ چینج لاء کا ڈرافٹ بھی تیار کیا. پاکستان نے 2024 میں ایک بھرپور ڈاکیومنٹ بھی تیار کیا کلائمیٹ چینج رسپانس پہ. یہ موجودہ حکومت کے کام ہے اور اس سے پچھلی جو حکومت تھی اس کے کام ہے. تو صاحب گورنمنٹ میں بالکل شعور ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور بڑے اچھے اچھے قابل لوگ اس شعبے میں کام کرتے رہے ہیں. کچھ کی آواز بین الاقوامی فورمز پر پہنچتی ہے. وہ میرے نزدیک زیادہ فوکس ہے کہ اس سے کوئی مدد حاصل کر لی جائے پاکستان کے لیے. اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا، اپنے لوگوں کو اس کا شعور دینا، اپنے لوگوں کو کلائمیٹ چینج کی اڈیپٹیشن کے لیے تیار کرنا، یہ صاحب بہت اتنا آسان نہیں ہے. کہنا آسان ہے، پالیسی لکھ دینا آسان ہے. کرنے کے لیے آپ کو ایک چین بنانی پڑتی ہے. وہ چین نیچے جا کے عوام کی تنظیموں تک پہنچنی چاہیے. ایسا ہوا ہے اور ملکوں میں. اگر جو میں مثال لوں تو بنگلہ دیش میں ایک کمیونٹی بیسڈ کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن کی مہم بہت فعال رہی ہے اور بہت کام ہوا ہے، اور لوگوں کی تنظیموں کو پتہ ہے کہ جب وہاں فلڈ آئے گا، جب وہاں سمندر کی سطح بڑھے گی تو انہوں نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے. ہمارے لوگوں کو ابھی تک یہ شعور اور طریقہ نہیں بتایا گیا، اور ابھی تک تو میرا خیال ہے اس کی تیاری بھی نہیں ہے. ہاں، ایمرجنسی رسپانس یہ ہم نے سیکھ لیا ہے. وہ جو ارتھ کویک آیا تھا 2005 کے بعد، اس کے بعد ہم نے یہ ایمرجنسی رسپانس کے ادارے کھڑے کر دیے ہیں. وہ ویسے تو پہلے بھی تھے مگر ہم نے ان کے نام دے دیے ہیں. اب وہ ہر سطح پہ ہیں. تو یہ بعد کی بات ہے، اور اصل کام جو ہونا ہے وہ پہلے ہونا ہے. کیونکہ جو اب فلڈ آنے والے ہیں وہ پہلے کے فلڈ سے زیادہ ہوں گے بڑے. جو اب فلڈ آنے والے ہیں وہ ہر 5ویں سال کی بجائے اسی سائز کا فلڈ ہر 5ویں سال آیا کرے گا. تو تیاری ضروری ہے. مگر اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سرکار کے اپنے جو محکمے ہیں ان کی سوچ کتنی فلڈ ریزیلینٹ ڈیزائن، کلائمیٹ چینج ریزیلینٹ ڈیزائن سے مطابقت رکھتی ہے کہ نہیں. تو میرا خیال میں نہیں رکھتی. میرا خیال میں وہ سٹینڈرڈ انجینئرنگ ڈیزائنز ہیں، اور وہ یہ ہمارے مسائل حل نہیں کر رہی، بڑھا رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہاں تبدیلی آ جائے. اس وقت مجھے ایک تضاد نظر آ رہا ہے
پالیسی میں اور عمل میں۔ 1999 میں ہمارے دونوں نیوکلیئر ٹیسٹس کے درمیان میں نے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں ایک تقریر کی تھی۔ اس میں میں نے کہا تھا کہ ہم سب چلڈرن آف دا مانسونس ہیں۔ ہم اس خطے میں 1.5 بلین لوگ اس لیے آباد ہیں کہ یہاں ہر سال مانسون آتے ہیں۔ تو اگر جو مانسون نہ آتے ہوتے تو ہم صحرا کی طرح ہوتے۔ خدشہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ مانسون کی جو باقاعدگی ہے اس میں بھی خلل آ جائے۔ تو مانسون اس لیے آتے ہیں کہ ایک جیٹ سٹریم ہوتی ہے، وہ 40,000 فٹ پہ ہوتی ہے۔ جب وہ ہمالیہ کے ساؤتھ ہوتی ہے تو کوئی مانسون نہیں ہوتا، جب وہ ہمالیہ کے نارتھ چلی جاتی ہے تو یہاں مانسون آتا ہے۔ تو اس لیے یہاں آبادی ہے اور ہماری سویلائزیشنز ہیں، اور ہم سب جو ہیں اس کے بینیفیشری ہیں۔ اسی کے دریاؤں سے ہماری آبپاشی ہے، اسی کے ساتھ ہماری سویلائزیشنز جڑی ہوئی ہیں۔ جو آج کل کے دور کی ہماری جنگ ہے وہ ہم کو ان دا لانگ رن اس سے بڑھ کے اپنے اجتماعی سروائیول کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرے کو تباہ تو ضرور کر سکتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو بچانے کے لیے ہماری کوآپریشن ناگزیر ہے۔ اس کوآپریشن کا ایک سلسلہ یہ انڈس واٹرز ٹریٹی تھا، میرے نزدیک نہ کافی نہ مکمل۔ ہم نے دریا پارٹیشن کر دیے، ایسا نہیں ہوتا، اور ملکوں میں دریاؤں کا پانی شیئر کیا جاتا ہے، اور ہمارے جو ایسٹرن دریا ہیں اب وہ بالکل ڈرائی ہو جاتے ہیں، تو وہاں ریور لائف ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں ایکولوجیکل فلوز ریسٹور کرانے کی ضرورت ہے۔ تو کبھی انڈیا سے بات کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ یہ ایکولوجیکل فلوز ریسٹور کی جائیں۔ تو کوئی اچھا سال آئے گا جب ہم انڈیا کے ساتھ بات کر سکیں گے، تو اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، لمبے دورانیے میں کوآپریشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم سب جو ہیں چلڈرن آف دا مانسونس ہیں۔ ہاں جی، شہروں کی طرف لوگ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں کراچی سیٹل ہوئے ہیں پاکستان کے ہر حصے سے، اور جی کراچی میں انتظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ عمل جو ہے شہر کی طرف لوگوں کا یہ جاری رہے گا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جو بالکل جو پہاڑوں میں آبادی ہے اس کو کم ہونا چاہیے۔ پہاڑوں کی آبادی اتنی سسٹینیبل نہیں ہے، چراگاہوں کی آبادی اتنی سسٹینیبل نہیں ہے، وہاں سے لوگوں کا شہروں میں منتقل ہونا، مگر اپنے تعلقات رکھنا اپنے آبائی گاؤں سے وہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، اور نیشنل مائیگریشن میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، کلائمیٹ چینج کے ساتھ انٹرنیشنل مائیگریشن کے بھی مسائل ہیں۔ جب بنگلہ دیش ڈوبے گا تو پھر پوچھیں گے کہاں جاتے ہیں ان کے لوگ۔ وہ تو میگا ڈیلٹاز نے تو ڈوبنا ہی ہے، جس طرح مالدیو نے ڈوبنا ہی ہے۔ تو یہ بڑے سوال جو ہیں یہ اگلی صدی کے لیے لوگوں کو دیکھنے ہوں گے، ڈیل کرنے ہوں گے۔
ایز اے اسٹیٹ تو ہم نے ایرا اور این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کھڑے کر دیے نا، تو یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں اور ری ایکٹیو موڈ پہ کام کر رہی ہیں. تو ایرا نے ریکنسٹرکشن کا بیڑا اٹھایا اور ریکنسٹرکشن ہوئی اسکولس کی، ہاسپٹلس کی. نامکمل رہی، میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے. تو جو وسائل تھے اس میں بہت کچھ ہو سکتا تھا. میں نے آپ کی طرح ایک بہت دلچسپ آدمی کا ایک انٹرویو کیا تھا، بریگیڈیئر جان نادر خان کا. وہ کوہستان کا جو 1974 کا زلزلہ آیا تھا اس کے بعد وہ کوہستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سربراہ بنے تھے، اور انہوں نے وہاں کوہستان میں یہی ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا کام کیا تھا. اور جب میں نے ان کا 2007 میں انٹرویو کیا تو کہنے لگے کہ کشمیر کے زلزلے کے ساتھ مجھے ساری پرانی یادیں آ گئیں، اور یہی مجھے خیال آیا کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا کوہستان کے بعد. تو شاید صاحب بعد میں کوئی ایسا ہی دن آ رہا ہو کہ کوئی ایرا کے آفیشل کا کوئی انٹرویو کر رہا ہو اور یہی کوئی کہہ رہا ہو کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا.